اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک روز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے کہ لا الہ الا اللہ عرب کی خرابی ایک آفت ہے جو کہ نزدیک ہی آن پہنچی ہے۔ آج یاجوج ماجوج کی دیوار اتنی کھل گئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی کا حلقہ بنا کر بتایا۔ یہ سن کر امیر المومنین حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اچھے نیک بخت لوگ زندہ رہنے پر بھی ہم تباہ و برباد ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، جب بدکاری بہت پھیل جائے گی۔ دوستو، اس حدیث مبارکہ سے ثابت ہوتا ہے کہ یاجوج ماجوج ہر روز دیوار میں سوراخ کر کے اس سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس میں ان کو کامیابی نہیں ملتی، کیونکہ جیسے ہی وہ سوراخ کے ذریعے سورج کی ایک شعاع اندر لاتے ہیں تو ان پر نگران فرشتے انہیں کام ختم کر کے واپس جانے کا حکم دیتے ہیں، جس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ یاجوج ماجوج روزانہ کی بنیاد پر فرشتوں سے ملاقات کرتے ہیں۔ بیان ہوتا ہے کہ جب ان کی مدت پوری ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ چاہے گا کہ انہیں لوگوں پر بھیج دے، تو وہ اسے سوراخ کریں گے، حتیٰ کہ جب وہ اس سوراخ سے سورج کی شعائیں دیکھیں گے تو ان کا سردار کہے گا کہ واپس چلو، تم باقی انشاءاللہ تعالیٰ کل کھودیں گے۔ تو اس کے بعد اگلے دن جب وہ دوبارہ واپس آئیں گے تو وہ دیوار اسی حالت میں ہوگی جہاں وہ چھوڑ کر گئے تھے، اور یوں وہ اس دیوار میں سوراخ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور لوگوں پر نکل آئیں گے۔ وہ سارے پانی کو جذب اور خشک کر جائیں گے اور لوگ ان سے بچنے کے لیے اپنے قلعوں میں بند ہو جائیں گے۔ اس کے بعد وہ اپنے تیر آسمان کی طرف چلائیں گے تو وہ تیر خون آلود ہو کر واپس ان کی طرف آئیں گے۔ راوی مزید بیان کرتا ہے کہ ان کے تیر خون آلود ہوں گے اور یہ ان کے لیے ایک فتنہ ہوگا۔ اس کے بعد وہ کہنا شروع کریں گے کہ ہم زمین والوں پر غالب آ گئے اور آسمان والوں پر بھی غلبہ حاصل کر لیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کی گدی میں ایک ایسا کیڑا پیدا فرمائے گا جس سے وہ سب مر جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، بے شک زمین کے جانور موٹے اور ان کے جسم بھر جائیں گے، یعنی چربی اور گوشت سے بھر جائیں گے۔ ناظرین اکرام، یاد رہے کہ یہ حدیث مبارکہ صحیح ابن ماجہ میں بھی مذکور ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یاجوج ماجوج کا خروج ایک مشہور جملے کے ساتھ مشروط ہے، یعنی جب وہ انشاءاللہ کہیں گے تب ہی وہ دیوار کو پار کر سکیں گے۔ محترم خواتین و حضرات، اس مخلوق کی ابتدا پر مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام سے قبل اور طوفان نوح کے بعد کی ہے، جو ابتدا سے ہی خالق کائنات کی باغی اور سرکش تھی اور جسے زمین پر فتنہ و فساد سے رہنا بے حد پسند تھا، جبکہ قتل و غارت گری ان کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ اور اس کے علاوہ بھی ان کے جرائم کی ایک لمبی فہرست ہے، جس کی بنا پر اکثر علماء کرام کے نزدیک یہ گمان کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں شرانگیزیوں کے سبب حضرت ذوالقرنین کے ذریعے پہاڑیوں کے پیچھے دھکیلا، جہاں وہ اب تک قید ہیں۔ یہاں اس مقام پر ان کی زبان تک کوئی سمجھنے والا نہ تھا، اور نہ ہی یہ کسی اور کی زبان بول سکتے اور نہ ہی سمجھ سکتے تھے، جس کی بنا پر یہ دوسری اقوام کی تہذیب و معاشرت سے قطعی طور پر نابلد ہیں۔ دوستو، محدثین و مفسرین میں یاجوج ماجوج کی قوم اور حضرت ذوالقرنین کی دیوار کے حوالے سے بہت سے اختلافات پائے جاتے ہیں، کیونکہ آج تک ایسی 5 دیواریں معلوم ہو چکی ہیں جو کہ مختلف بادشاہوں نے مختلف علاقوں میں اور مختلف ادوار میں جنگجو اور خطرناک قوموں کے حملوں سے بچاؤ کی خاطر بنوائی تھی۔ ان میں سے سب سے زیادہ مشہور دیوار چین ہے، جس کی لمبائی کا اندازہ 1200 میل سے لے کر 1500 میل تک لگایا گیا ہے۔ دیوار چین اب بھی موجود ہے، لیکن یہ لوہے اور تانبے سے نہیں بنی ہوئی، بلکہ یہ ایک عام سے مسالے سے بنی ہوئی دیوار ہے۔ بعض کا اصرار ہے کہ یہ وہی دیوار مارب ہے جو کہ یمن میں ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ دیوار مارب ایک کوہستانی درے میں بنائی گئی ہے، لیکن وہ سیلاب کو روکنے کے لیے اور پانی ذخیرہ کرنے کے مقصد سے بنائی گئی ہے، اور یہ دیوار بھی لوہے اور تانبے سے نہیں بنی ہوئی، جبکہ علماء اکرام اور محققین کی گواہی کے مطابق سرزمین قفقاز میں دریائے خزر اور دریائے سیاہ کے درمیان پہاڑوں کا ایک ایسا سلسلہ ہے جو کہ ایک دیوار کی طرح شمال اور جنوب کو ایک دوسرے سے الگ کرتا ہے۔ اس میں ایک دریا کی طرح درہ بھی موجود ہے جو کہ مشہور درہ داریال ہے۔ یہاں اب تک ایک قدیم تاریخی لوہے کی دیوار نظر آتی ہے، اور اسی بنا پر بہت سے لوگوں کا نظریہ ہے کہ دیوار ذوالقرنین یہی ہے۔ اگرچہ دیوار ذوالقرنین بڑی مضبوط بنائی گئی ہے، جس کے اوپر چڑھ کر یا اس میں سوراخ کر کے یاجوج ماجوج کا ادھر آنا ممکن نہیں لگتا،
لیکن جب اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوگا تو وہ اسے ریزہ ریزہ کر کے زمین کے برابر کر دے گا۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر بھی اللہ تعالیٰ نے یاجوج ماجوج کا ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید فرقان حمید سورۃ الانبیاء میں ارشاد ربانی ہوتا ہے، یہاں تک کہ جب یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے اتریں گے۔ اس سے مراد قیامت کے قریب یاجوج ماجوج کا ظہور ہے اور وہ اس سے نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور زمین پر فساد پھیلائیں گے، یعنی یہ انسانوں کو بھی کھانے سے گریز نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ وہ مسلمانوں کو کوہ طور کی طرف جمع کر لے، کیونکہ یاجوج ماجوج کا مقابلہ کسی کے بس میں نہ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اس وقت ایک ایسی جگہ پر کھڑے ہوں گے جہاں غذا کی سخت قلت ہوگی۔ پھر لوگوں کی درخواست پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام یاجوج ماجوج کے لیے بد دعا فرمائیں گے، بس اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں اور کانوں میں کیڑا پیدا کر دے گا جو کہ بعد میں پھوڑا بن جائے گا۔ اس پھوڑے کے پھٹنے سے یہ ہلاک ہونا شروع ہو جائیں گے، سب کے سب مر جائیں گے اور ان کی لاشوں سے ایک بالشت زمین بھی خالی نہ ہوگی اور ہر طرف ان کی لاشوں کی گندی بو پھیل جائے گی۔ پھر حضرت عیسیٰ ابن مریم دعا فرمائیں گے تو اللہ تعالیٰ اونٹ کی گردن کے برابر پرندے بھیجیں گے جو کہ ان کی لاشوں کو اٹھا کر نہ جانے کہاں پھینک دیں گے۔ پھر ایک بارش ہوگی جس سے کل زمین صاف شفاف ہو جائے گی اور ہر طرف ہریالی و خوشحالی ہوگی۔ ناظرین، صحیح مسلم کی ایک اور روایت میں صراحت ہے کہ یاجوج ماجوج کا ظہور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد ان کی موجودگی میں ہوگا، جس سے ان مفسرین کی تردید ہو جاتی ہے جو کہ کہتے ہیں کہ تاتاریوں کا مسلمانوں پر حملہ یا منگول ترک جن میں سے چنگیز بھی تھا یا روسی اور چینی قومیں یہی یاجوج ماجوج ہیں۔ لہٰذا دوستو، اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یاجوج ماجوج ایک الگ قوم ہے جس کا ظہور قرب قیامت ہی ہوگا اور جن سے لڑنے کی طاقت کوئی نہ رکھتا ہوگا سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے۔ ناظرین اکرام، ان سب تفصیلات کے باوجود یہ بات آج بھی واضح نہیں ہو سکی کہ اصل میں یاجوج ماجوج کا مقام ہے کہاں، کیونکہ اس کرۂ ارض پر ایک ایسا نقشہ بھی موجود ہے جسے دنیا کا پہلا نقشے کے طور پر متعارف کروایا گیا اور یہ دعویٰ کیا گیا کہ یہ وہ نقشہ ہے جس میں پہلی دفعہ دنیا کے کئی علاقوں کی نشاندہی ایک چارٹ کی صورت میں کی گئی تھی۔ لیکن اس نقشے کی سب سے خاص بات ان دو علاقوں کا ذکر ہے جہاں واضح طور پر یاجوج ماجوج کے مقامات کو ظاہر کیا گیا، جو کہ شمال کی طرف دور دراز علاقوں میں بلغاریہ کے قریب واقع ہے۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ اس نقشے میں ایک طرف وہی دیوار ہے جبکہ دوسری طرف وسیع سمندر موجود ہے، یعنی یاجوج ماجوج کے آگے وہ دیوار ہے جسے وہ توڑ نہیں سکتے اور ان کے پیچھے ایک وسیع سمندر ہے جس کو وہ لوگ عبور نہیں کر سکتے۔ اس نقشے کو بنانے والے الادریس 12ویں صدی کے ایک مشہور جغرافیہ دان تھے، جنہوں نے مسلمانوں پر مشتمل کئی علاقوں اور ان کی تہذیبوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کئی مشہور نقشے جاری کیے تھے۔ لیکن اس نقشے کی سب سے خاص بات یاجوج ماجوج کے علاقوں کی نشاندہی ہے جہاں وہ موجود ہو سکتے ہیں۔ دوستو، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آج شاید انسان ان علاقوں میں جا بھی چکا ہو، لیکن اللہ کے حکم سے آج تک یاجوج ماجوج کی قوم کسی کو نظر نہ آئی ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو معین مدت تک انسان کی آنکھوں سے پوشیدہ رکھے گا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی مختصر ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کے بارے میں کومنٹس کی صورت میں اپنی رائے ہم تک ضرور پہنچاتے رہا کریں۔ بہت جلد انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا، دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔